أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 9 ہے ہمارا۔ الحمدللہ کورس کمپلیٹ ہونے کے قریب۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی خوب اچھے سے پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 جو ہے ہمارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ ترتیل اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے اس انداز سے تلاوت کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ سورہ فاتحہ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی شگفتہ۔ جی جی شروع کریں۔ پڑھتی ہوں میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق آمین. الله العظيم. شاباش. بہت کافی بہتر پڑھا آپ نے. صراط الذین میں تو کو پر کرتے لام پر ہو گئی. باقی آلموسٹ ٹھیک ہے. شاباش جی. غزالہ آپ بھی پڑھ دیجئے. أعوذ سسٹر غزالہ. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. شاباش غزالہ. آئین کا مخرج تھوڑا بہتر کر لیں اور دواد کا مخرج ولضالین. ان دونوں حروف کے مخارج آپ ذرا فوکس کر لیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. شاباش. یہ میری مسٹیک. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ریویژن ہے ہماری حروف مدہ کی. حروف مدہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ریوائز کر لیتے ہیں. با زبر ب ہے، ایک حرکت، اور اگر اس با کے ساتھ زبر کے ساتھ الف آ جائے گا، الف جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. یہ مد اصلی میں سے 3 حروف ہیں. حروف مدہ جو ہیں الف، واو اور یا. ٹھیک ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ویسے پہلے شروع میں. تو یہ الف مدہ جو ہے الف خالی ہوگا، اس سے پچھلے حرف پر زبر ہوگی تو اس کو الف مدہ بولیں گے. تو با زبر با ہے تو با زبر الف با، 2 حرکت اس کو کھینچیں گے. با تا ما فا. ٹھیک ہے. یہ 2 حرکت کہہ لیں یا ایک الف کے برابر ان کو کھینچیں گے. خالی جو زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کو ایک حرکت ہی کھینچتے ہیں. با زبر ب بولتے ہیں، با نہیں بولتے. ب ت م ف. ٹھیک ہے. اور مد کریں گے تو پھر با ت م ف. پیش واو مدہ، واو ساکن سے پیچھے پیش ہوگی تو وہ واو مدہ کہلائے گی. واو ساکن بولیں گے اب. ٹھیک ہے. واو ساکن حالت میں ہوگی. الف جو تھا وہ خالی تھا، اس کو ساکن نہیں بولنا، الف خالی ہوتا ہے. الف اس وقت تک الف ہوتا ہے جب تک وہ خالی ہوتا ہے. جب اس کے اوپر کوئی علامت لگ جاتی ہے یا زیر زبر پیش کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں ہوتا. تو یہاں پر واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. خالی پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو بو تو مو فو، اتنا ہی کھینچیں گے. با پیش واو بو تو مو فو، اس طرح پڑھا جائے گا. پھر ان کو مد کر کے یعنی 2 حرکت یا ایک الف کے برابر ان کو کھینچیں گے. یا مدہ زیر کے ساتھ ہے، یا ساکن سے پیچھے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے. بازر بی ہے، بی تی می فی، اس کو بی تی می فی ایسے نہیں بولنا. ایسے بولیں گے تو مد ہو جائے گی. یہاں پر مد نہیں ہے، خالی زیر. بی تی می فی. بازیر یا بی تی می فی. ٹھیک ہے. اس طرح یا مد کہلائے گی یہ. تو یا الف مد، واو مد، یا مد، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. مد اصلی کو 2 حرکت یا ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کرتے ہیں. مد کرنے کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، تو 2 حرکت کے برابر لمبا کرتے ہیں ان حروف کو. اسی طرح حروف لین ہیں. واو لین سے حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہیں گے. واو ساکن ہوگی اور اس سے پیچھے زبر، جیسے آپ کے سامنے ہے با زبر واو باو. اس کو نرمی، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، یعنی نرمی سے ادا کرنے والے حروف. تو یہاں پر ہم اس کو باو با زبر ب، واو کی آواز او کی ہوگی، او کی نہیں ہوگی، او کی آواز ہوگی.
बऊ, तऊ, मऊ। तो इस तरीके से दो हरकत जितना ही टाइम लगेगा लीन को अदा करते हुए भी। ठीक है। इसी तरह याय लीन है, या साकिन से पीछे जबर है। लीन में दोनों सूरतों में वाव और या साकिन से पीछे जबर ही होगी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि या साकिन वाव साकिन से पीछे जबर आएगी तो वो लीन का कायदा होगा। बई, तई, मई, बई, तई, मई। इस तरीके से पढ़ेंगे इनको। अच्छा जी। इसके अलावा जो मद्दात हैं उनका भी देखते हैं। हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत, यानी कि खड़ी जबर जेर पेश उल्टा पेश जो होता है। अगर हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद हमजा उसी लफ्ज में मौजूद हो तो हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत को दो अलिफ के बराबर, यानी दो अलिफ का मतलब के चार हरकत के बराबर लंबा करेंगे। ठीक है। इसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। अगर आपको नाम याद रह जाए, याद कर लें तो बेहतर है। यानी हरूफे मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज के अंदर हो तो उसको मद्दे वाजिब कहते हैं। और ये भी 4 से 6 हरकत इसको खींच सकते हैं, 4 से 6 हरकत तक खींच सकते हैं इसको। जा, हरफे मद्दा अलिफ, यानी जा जीम जबर अलिफ है, जा हरफ मद्दा है, हमजा उसी के साथ है, यानी एक ही लफ्ज है, ये पूरा लफ्ज है ये। तो हमजा उसी लफ्ज के अंदर है हरफ मद्दा के साथ ही, तो इसको मद्दे वाजिब कहेंगे। जी आ, जा आ में अलिफ मद्दा के साथ हमजा है। जी आ में या मद्दा के साथ हमजा है। अस, असू आ, तो इसमें वाव मद्दा के साथ हमजा है। ठीक है, तो इनको हम 2 से लेके 4 6 हरकत तक हम खींच सकते हैं। ठीक है, जितना भी खींचे 2 से लेके 4 या 6 हरकत तक खींच सकते हैं। इन मद्दात को हम कम ज्यादा कर सकते हैं खींचने में। किसी को कम भी, किसी का सांस इतना लंबा नहीं होता तो वो थोड़ा खींचता है। तो इसमें गुनाह वाली बात नहीं होती है, यानी ये हराम गलतियों में से गलती नहीं होती। मद्दे असली जो अभी मैंने पढ़ा बताया आपको, मद्दे असली अलिफ मद वाव मद या मद जो 2 हरकत खींचना है उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते मद करने में। लेकिन ये वाली जो मद्दात है जिसको मद्दे वाजिब मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ आपको, हरफे मद्दा के बाद हमजा, इस मद को हम कमी पेशी इसमें मद करने में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं होती है, कम या ज्यादा करने में गलती नहीं होती, खूबसूरती है ये। अगर हम पूरी तरह खींचते हैं इस मद को तो इसमें तिलावत में खूबसूरती आती है। आगे है, दोबारा से पढ़ूंगी। जा, जी, असू, वस्सौइमाती, हनी आ या हनी अन, मरी आ। वक्फ करेंगे तो आ करेंगे, और अगर आगे लफ्ज मिलाना है तो मरी अन, लियसू। ठीक है, इस तरह इनको लंबा करके पढ़ेंगे। जितना आप लंबा कर सकते हैं, सांस आपका है उतना आप कर लें। सूरह कुरैश कौन पढ़ेगा? जिन्होंने पहले पढ़ा है ना उनके अलावा कोई और हाथ हैंड रेज करें जरा। कोई और पढ़ना चाहता है? जी, राशिदा है कि रशीदा है? नाम क्या है? ये राशिदा जी, राशिदा। राशिदा, ठीक है जी सिस्टर राशिदा। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जू' वआमनहुम मिन खौफ। शाबाश। सदक़ल्लाहुल यहाँ अज़ीम।
माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जो वा जज़ाकल्लाह। को मिला लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ला आ रहा है ना ऊपर, अलामत जो आ रही है लाम अलिफ की, इसका जी जी मतलब यहाँ जी। आपने रुकना नहीं है। आयत नहीं है ना, आयत के ऊपर आए जैसे अच्छा। हाज अल बैत में आया ना। जी जी। अब अभी आप म्यूट कर लें, फिर मैं बताती हूँ ताकि अच्छे अच्छा। से समझ आ जाए। म्यूट कर लें प्लीज। हाज सही अल है। बैत में आयत के ऊपर लाम अलिफ आया है, तो उसमें अगर हम रुक जाएंगे, वक्फ करें, दोनों सूरतें हैं कि वक्फ भी कर सकते हैं, अगर मिला के पढ़ना चाहें तो उसकी भी इजाजत है। लेकिन यहाँ जो वा में ना, यहाँ लाम अलिफ का मतलब है कि नहीं रुकना, तो आप मिला के पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। जो आमनहुम मिन खौफ। ठीक है, शाबाश। इसमें कहाँ है मद जो अभी हमने पढ़ी है, मद वाजिब? जी मिसेस जेबा। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मद मैम, कहाँ हो रही है मद? मुझे ये जो बताएं पहले। ता पे हो रही है, जिसको तो आपने कहा कि हम जितना चाहे खींच सकते हैं। मद वाजिब इसको कहते हैं। तो रिहलत जी मैम। शिताई व सैफ। बस ठीक है। वही। जी चले मैम। आगे आपकी बारी आ जाएगी। आगे अगली सूरत पढ़ते हैं ना, आगे जाते हैं तो फिर मैं जी मैम। आपको आपका नाम लूंगी। जज़ाकल्लाह। ठीक है। ओके। ओके। तो दो हरकत जितना मद करना तो लाजिम है, तो 2 से लेके 6 तक। बाज इसको और इससे भी ज्यादा लंबा करते हैं। तो वो मैंने जैसे बताया ना कि इसको लंबा करने में, कम करने में 2 हरकत से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा जितनी भी आप, जितनी आपकी सांस है कर सकते हैं। चलें आगे। फिर जो है यही सूरत, इसी में दूसरी जो मद की सूरत, 2 अलिफ के बराबर, इसी को भी खींचेंगे। अब इसमें क्या है, असल में ये दूसरी किस्म की मद है। पहले हम इसको ये दूसरी किस्म पढ़ लेते हैं, फिर वापस चलते हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज में आ रहा है, हमजा दूसरे कलमे में या दूसरे लफ्ज में है, तो वहां मद करना या ना करना दोनों तरह जायज है। 2 हरकत तो खींचना ही खींचना है ना, तो उससे कम ज्यादा मर्जी है, कर भी सकते हैं, ना भी करें तो गुनाह वाली बात नहीं है। फिर वही बात बताऊंगी कि खूबसूरती है मद्दात को खूब अच्छे से मद करना, यानी खींच के अदा करना, इन हरूफ को, इन अल्फाज को मद करना खूबसूरती है तिलावत की। अगर हम इन मद्दात में, यानी मद्दे, यहाँ इस मद को मद्दे जायज कहते हैं। मद्दे जायज की पहचान क्या है कि हरफे मद्दा, जैसे यहाँ पर अल्लाजी अतआमा में है ना, ब्लू कलर जो हाईलाइट हुआ हुआ है, तो अल्लाजी अलहदा लफ्ज है, अतआमा हम दूसरा लफ्ज है। तो जी जो है या मद है, या मद के बाद हमजा अगले लफ्ज में आ रहा है, अतआमा दूसरे लफ्ज में आ रहा है हमजा। तो अब यहाँ पर मद्दे जायज हो रही है, इसको मद्दे जायज बोलते हैं। ठीक है। तो इसको भी 2 से 6 हरकत तक हम खींच सकते हैं, या 2 से 4 हरकत भी खींच सकते हैं, 2 से 6 हरकत तक भी खींच सकते हैं। तो 2 हरकत से कम नहीं कर सकते, क्योंकि हरफे मद्दा भी है ना, लजी मद है, हरफे मद्दा है, तो हरफे मद्दा को हम कम नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी मद्दात ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मद्दे वाजिब पढ़ी है, मद्दे जायज ये वाली है। मद्दे वाजिब में हरफ मद्दा के बाद हमजा उसी लफ्ज में था, मद्दे जायज में हरफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज में है, इसलिए इसको मद्दे जायज कहते हैं। और इसमें भी मद करना 2 से लेके 4 या 6 हरकत तक कर सकते हैं हम। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें। अब मिसेस जेबा, आप जरा अनम्यूट करें तो ये अल्फाज हाँ। पढ़ें। इन्ना अंजलनाहु वतु वतूबू इलल्लाह फी अय्यि सूरति सूरत फी अय्यि सूरति इन्ना अअतैनाक हुवल्लज़ी अंज़ला। मैम सही आपने है? फोकस किया, शाबाश, आपने फोकस किया कि अभी हमने किसकी प्रैक्टिस की है भला? मैम मद्दे हमने ज- फिर मद मद्दे हमजा की किया है। हाँ, मद्दे जायज इसको बोलेंगे। यानी एक लफ्ज में हरफ मद है, दूसरे लफ्ज में हमजा है। ठीक है। तो जी मैम। आपने उसको फोकस नहीं की, इन्ना वाले में तो फोकस किया आपने, तूबू में भी किया, लेकिन तूबू की बू को तो आपने मद किया है, तू को 2 हरकत जितना नहीं खींचा। चले मैं आपको बताती हूँ अभी। चले मैम। ठीक है, मैं जजाकल्लाह। मैं पढ़ती हूँ ना, तो जरा गौर कीजिएगा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु, तो इन पे भी आपने गुन्ना करना, ये हम पढ़ चुके हैं। नून मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा, नाक में आवाज रुकेगी। इन ना, नाम हरफ मद है और हमजा उसके अगले लफ्ज में है, इसलिए इस इन्ना को हम ऊपर मद भी लिखी हुई आपको नजर आ रही है, जिसको हम छोटी बड़ी मद भी बोलते हैं। तो ये मद जायज जो है इसको हम लंबा करेंगे 2 से लेके 6 हरकत के दरमियान दरमियान, ठीक है, 2 से कम नहीं करना। तो इन्ना अंजलनाहु व तू बू, तू जो है वो भी हरफ मद है। तो वाव मद्दा है ना, 2 हरकत इसको भी खींचना है, आपने इसमें कमी की। वतूबू इलल्लाहि, यहाँ पर अब अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा। पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है, अगर आपने स्लाइड देखी है, रिकॉर्डिंग सुनी है, तो उसमें मैंने बताया था कि अल्लाह का लाम जबर पीछे होगी या पेश होगी तो मोटा पड़ा जाएगा। तो यहाँ आपने अल्लाह का लाम बारीक पड़ा। आप म्यूट ही रखें अपना माइक, अनम्यूट नहीं करें अभी। वतूबू इलल्लाहि, अगले लफ्ज में भी आपने कमी की। फी अय्यि सूरा, फी अय्यि सूरतिन, मैं दोनों तरह से पढ़ रही हूँ, वक्फ के साथ भी और हरकत के साथ। इन्ना अअतयनाका, तो यहाँ पर तो आपने पुर नहीं किया था, इन्ना की मद तो आपने की थी लेकिन तो पुर नहीं हुआ। हुवल्लज़ी अंज़ला, तो हुवल्लज़ी में भी आपने कमी की थी। तो इसको 2 हरकत से ज्यादा खींचना है आपने, ठीक है, 2 हरकत या 2 हरकत से ज्यादा, जितना भी खींच सकते हैं, 6 तक। कमी नहीं करनी, 2 से कमी नहीं करनी, ये याद रखना है आपने कि मद कोई सी भी है उसमें 2 हरकत से कम नहीं करना हमने। बाकी जो मद्दे वाजिब और मद्दे जायज अभी हमने पढ़ी है, इसको हमने ज्यादा लंबा करना होता है। आगे भी मद्दात हैं, चले इसकी फिर प्रैक्टिस वही कि अल्लाजी अतआमाहुम, ये होगी मद्दे जायज, 2 से 6 हरकत खींच के अदा की जाएगी। चलें जी, अब है फिर वही 2 से 6 हरकत ही है। 1 अलिफ, 2 अलिफ, 3 अलिफ, तो मतलब डबल करते जाएं तो हरकत, 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत। अच्छा, अब ये कौन सी मद है, ये थोड़ा सा वो जो एग्जाम्पल है उन्होंने पहले दी हुई है। ये तीसरी किस्म की मद है, 2 किस्म की हमने पढ़ी, मद्दे वाजिब पढ़ ली, मद्दे जायज पढ़ ली, ठीक है, याद रखना आपने। तीसरी किस्म की मद ये है हरूफे मद्दा और हरूफे लीन, जो अभी हमने लीन भी पीछे पढ़ा और हरूफे मद्दा की भी प्रैक्टिस की है अभी हमने। हरूफे मद्दा वो अलिफ मद वाव मद या मद वाली मद्दे असली वाली मद। हरूफे मद्दा और हरूफे लीन के बाद जब भी जज्म लगाकर वक्फ किया जाए तो उसको हम 2 से 6 हरकत की मिकदार के बराबर मद करके वक्फ करेंगे। इसको मद्दे चले मैं अभी आपको पहले मिसाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी नाम। सूरह नास में देखें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो ये मैंने इतना लंबा किया है नास, हालांकि यहाँ पर तो मद्दे असली है, अलिफ मद के बाद सीन है, तो मतलब अलिफ मद है तो अलिफ मद को तो 2 हरकत खींचते हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा खींच रही हूँ। इसको इसलिए ज्यादा खींच रही हूँ कि हरफे मद्दा के बाद सीन आ रहा है और सीन को हम कर रहे हैं साकिन, वक्फ कर रहे हैं ना, तो वक्फ की सूरत में हमने सीन पे जज्म लगा दी। तो जब एक हर्फ मौजूद है हरफे मद्दा के बाद जिसको हमने साकिन करना है, तो उस वक्त जब मद करेंगे तो वहां पर मद्दे आरिज वक्फी होगा। मद्दे आरिज आइन अलिफ रा द्वाद, आरिज वक्फी, वक्फ करने की सूरत में आरजी तौर पर मद करना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम फिर 2 से 6, बाज दफा 8 हरकत भी खींच सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए जब मैं वक्फ करती हूँ या आयत जो आयत पे स्टॉप करती हूँ, वक्फ करती हूँ या बीच में वक्फ करती हूँ, तो उसमें उस मद वाले हर्फ को
زیادہ لمبا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، شروع میں بھی میں نے پڑھا تھا تو میں نے زیادہ لمبا کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یہ میں اتنا لمبا کیوں کر رہی ہوں، جبکہ ہے تو صرف الف مد واو مد یا مد، لیکن میں ایکسٹرا لمبا کر رہی ہوں. تو وہ مد عارض وقفی، یعنی عارضی طور پر ہم جزم لگا رہے ہیں، اگلے حرف کو ساکن کر رہے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ لمبا کریں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس مد کو خوبصورتی کے لیے لمبا کر کے ادا کریں گے. اب ہے مد عارض لین، یعنی حرف لین کے بعد ایک حرف موجود ہے جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. پہلے کیا تھا؟ حرف مدہ کے بعد ایک حرف ہے جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. یہاں پر ہے حرف لین کے بعد ایک حرف ہے جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. تو یہاں پر بھی عارضی طور پر مد لگے گی، تو اس کو بولیں گے مد عارض لین، یعنی لین کے قاعدے کی مد ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو یہاں خوف، خو جو ہے وہ واو لین ہے، تو فا کو ہم ساکن کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ آ رہی رہی ہے، بہت اچھی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو جی خوف، باجی جی آ رہی ہے. اوکے جی اوکے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. خوف میں واو مد واو لین ہے، تو فا ساکن کیا ہم نے، تو اس لیے اس کو بھی ہم نے 2 سے 6 حرکت تک کھینچ کے لمبا کر لیا. بیت میں یا لین ہے، یا لین ہے، تا ہم نے ساکن کی ہے وقف کرنے کی صورت میں، اس لیے یہاں پر بھی ہم نے مد عارض لین کی ہے. وصیف میں بھی یا لین ہے تو فا کو ہم نے ساکن کیا، تو وصیف کو ہم نے خوب لمبا کر لیا. قریش میں بھی یا لین ہے رائی پہ، تو شین کو ساکن کرنے کی صورت میں ہم نے اس کو خوب کھینچ لیا. تو اس کے ان صورتوں کی، اس صورت کی خاص طور پر سورہ ناس اور سورہ قریش دونوں ہیں. اس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ آپ یہ سنا چکے ہیں پہلے. اب آپ نے یہ مدات کے لحاظ سے آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے کہ ان کو ہم نے خوب اچھے سے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حروف مدہ کے بعد وقف کیسے کرنا ہے اور کیسے ان کو کھینچنا ہے، یہ الفاظ ہیں، پریکٹس ہے ان کی. العالمین، العالمین ہے یہاں پر نا، العالمین 2 حرکت، می کو یا مد ہے تو ہم نے 2 حرکت کھینچا. العالمین، جب نون کی زبر پڑی ہم نے تو اس کو 2 حرکت ہی کھینچا. جب ہم نے وقف کیا نون پہ، ساکن کر دیا نون کو، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ العالمین، مد عارض وقفی ہو گیا. الرحیمی، تو اس کو جب وقف کریں گے تو الرحیم. الغفور، الغفور الودود، تو اب ہم دال پیش واو دو جو ہے وہ واو مد ہے، تو اس کو جب ہم وقف کریں گے، دال کو ساکن کریں گے، تو پڑھیں گے الغفور الودود، دال پہ کلکلا بھی ہوگا. ملک الناسی، نہیں سوری، ملک الناسی 2 حرکت کھینچا. اب وقف کریں گے تو ملک الناس، اتنا لمبا کریں گے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اب ہے حروف لین کے بعد وقف کیا جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا البیت،
اس کو ہاذل بیت من خوف، دو حرکت، خو کو دو حرکت کیا، خوفن، من خوفن، تو جب وقف کریں گے من خوف، اس طرح مد عارض لین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مد اصلی پڑھی ہم نے، جو پہلے ہم نے پڑھ چکے، کروا رہی ہوں۔ دوسری قسم کی مد ہم نے پڑھی مد واجب، جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ رہا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ہیں دونوں چیزیں۔ پھر ہم نے پڑھی مد جائز، جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں یعنی اگلے لفظ میں آ رہا ہے، علیحدہ علیحدہ ہیں دونوں، حرف مدہ اور حمزہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اس کو مد جائز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا ہے جو کتنی تیسری قسم کی مد جو پڑھی ہے، مد عارض وقفی، یعنی حروف مدہ کے بعد ایک حرف موجود ہے جس پر ہم نے وقف کرتے ہوئے جزم لگا دینی ہے، تو اس صورت میں ہم اس حرف مدہ کو 4 سے 6 حرکت تک یا 2 سے 6 حرکت تک کھینچ کے ادا کریں گے، تو اس کو بولیں گے مد عارض وقفی۔ پھر مد لین، حروف لین کے بعد ایک حرف موجود ہے جس کو ہم نے ساکن کیا، تو جو حروف لین ہے اس کو ہم مد کریں گے خوب کھینچ کے، تو اس کو کہیں گے مد عارض لین، ٹھیک ہے۔ یہ مدات ہماری اچھے سے ہو گئی۔ پھر سورہ الناس کی پریکٹس ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ چلیں سورہ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلیں جی، چوتھی قسم کی جو مد ہے حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد، جزم آ جائے یا تشدید آ جائے، تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکت کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اب اس میں پہچان کیا ہے؟ اس میں پہچان ہے حرف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر حرف مدہ کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں مد لازم ہو رہی ہے، اس کو بولیں گے مد لازم، یاد رکھنے نام آپ نے۔ چلیں جی، اب دیکھتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ لِيُحَاجُّوكُمْ بِالضَّالِّينَ كافة دابة شاق الله صافات ولا تتبعان، تو اس طریقے سے تشدید کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، اچھے سے ادا کرنا ہے،
گرپ رکھنی ہے، مد کے ساتھ ہی اگلے تشدید والے حرف کو پکڑ کے رکھنا ہے، 2 حرکت جتنا ہم نے وہاں پر روکنا ہے آواز کو، پھر اس کی حرکت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد لازم کہلائے گی۔ حرف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد تشدید آئے گی تو وہاں پر مد لازم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگلا اس کی جو پریکٹس ہے سورہ الحاقہ ہے، اس کی 5 آیات ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ وما وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية۔ تو الحاقہ جو ہے یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے، اس کو 3 الف کے برابر یا 3 سے 4 الف کے برابر بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ اگر آپ سعودی قراء کو سنیں نا تو وہ کافی خوب اچھے سے لمبا کرتے۔ عبد الرحمن العوسی کی آواز میں یہ اس سورت کی تلاوت بہت ہی خوبصورت ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو عبد الرحمن العوسی نام لکھیں گے تو آ جائے گا نوٹ پہ۔ اچھا، حرف مدہ کے بعد جزم سکون والا حرف آ گیا تو وہاں پر بھی مد لازم ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ یا کھڑی حرکت کے بعد جزم آ جائے، یہاں پر کھڑی حرکت ہے یعنی کھڑی زبر ہے تو اس کے بعد جزم، لام کے اوپر جزم ہے۔ یہ ایک ہی لفظ ہے پورے قرآن میں، سورہ یونس میں ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مثال ہے یہ پورے قرآن میں اس مد کی، مد لازم کی جزم کے ساتھ۔ الآن، ٹھیک ہے؟ آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، حمزہ ہے جو، اور جو شروع والا حمزہ ہے اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور آگے لام ساکن ہے، اگلے حمزہ پہ بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پر ذرا مکس ہوئی ہے اس لیے۔ تو الآن، تو آ کو 2 حرکت کھینچیں گے، آ جو شروع والا ہے اس کو لمبا کریں گے کیونکہ وہ مد لازم ہے، آگے جزم آ رہی ہے، اس لیے اس مد کو خوب ہم نے لمبا کرنا ہے۔ تو یہ ہماری مدات الحمدللہ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ مد اصلی ہم نے پڑھی، شروع میں بھی پڑھی تھی، آج پھر ہم نے ریوائز کیا۔ مد اصلی پڑھی ہے، مد واجب پڑھی ہے، مد جائز پڑھی ہے، مد لازم پڑھی ہے، مد عارض وقفی پڑھی ہے، مد لین مد عارض لین پڑھی ہے۔ 6 مدات پڑھ لی ہیں ہم نے، 6 کی 6 ہی پڑھ لی ہیں، 6 مدات ہیں، 6 قسم کی۔ مد لازم کی اور بھی بیچ میں اور شاخیں بھی ہیں لیکن اتنی باریکی پہ ہم نہیں جائیں گے، بس آپ ان چیزوں کی پہچان رکھیے گا کہ ان مدات کو ہم نے خوب اچھے سے کھینچ کے یعنی پورا مد کر کے ادا کرنا ہوتا ہے، تلاوت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کھینچنا ان مدات کو۔ آگے ہم پڑھیں گے قلقلہ، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی کیا ہے؟ حرکت دینا، ہلانا، کھڑکھڑانا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے معنی آتے ہیں قلقلہ میں۔ تجوید کے لحاظ سے کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو ہلاتے ہیں یا جنبش دیتے ہیں تو اس کو قلقلہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہلانا، کھڑکھڑانا، جنبش دینا، جیسے آواز باؤنس ہو کے آتی ہے نا، ٹکرا کے باؤنس ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کی آواز پلٹ کے آتی ہے، تو پلٹ کے آنا آواز کا، اس کو قلقلہ بولتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو ملائیں تو قطب جد بنتا ہے، تو یاد رکھنے کے لیے لفظ یاد کر لیں قطب جد، تو آپ کو یاد رہے گا، کوئی لفظ بھی حرف بیچ میں سے سکپ نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہم یاد کرتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں حروف، کچھ مس ہو جاتا ہے بیچ میں سے، تو قطب جد، قاف، طا، با، قطب، جیم، دال، جد، قطب جد کے نام سے یاد کریں گے تو پھر آپ کو یاد رہے گا۔ قاف ساکن ہو یا ساکن کریں،
تو اس پہ کلکلا ہوگا، تو ساکن ہو یا ساکن کریں وقف کی صورت میں تو اس پر بھی کلکلا ہوگا، با کو بھی ساکن کریں یا ساکن ہے پہلے سے تو اس پر بھی کلکلا ہوگا، جیم اور ڈال کو بھی جب ساکن کرتے ہیں یا پہلے ہی ساکن ہے جزم والے ہیں تو ان پر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ان پر جزم یا سکون ہو یا ان پر خود وقف کیا جائے تو اس دونوں صورتوں میں کلکلا ہوگا۔ اب کون پڑھے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں۔ شگفتہ باجی نے کیا ہے انمیوٹ، چلیں پڑھیں۔ اچھا ہینڈ ریز کیسے ہوگا؟ ان میوٹ ہو کے ہو جائے گا؟ چلیں ہو گیا، کشور سلطانہ کا ہو گیا، کشور سلطانہ کریں، پڑھیں ذرا آپ۔ اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من شگفتہ الشیطان بابی الرجیم، بسم اللہ شگفتہ الرحمن باجی ذرا آپ میوٹ کیجئے، شگفتہ آپ میوٹ کیجئے پلیز۔ یہ کشور سلطانہ سنا رہی ہے نا، آپ سے بعد میں سنتی ہوں جی کشور۔ اقرا شطورا رزقنا اطہر یقطعون خطبات خطبات فرقنا بطن بس شاباش، بس شاباش۔ اچھا میں ابھی آپ کی اصلاح کر دوں پھر میں سنتی ہوں، باقیوں سے سنتی ہوں۔ اقرا، را پہ آپ نے جھٹکا نہیں دیا، حمزہ جھٹکے کے ساتھ، حمزہ ساکن جو ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک قاف پہ آپ نے کلکلا کیا، آپ میوٹ کر لیجئے کشور، آپ میوٹ کر لیجئے پلیز۔ ایک پہ کلکلا آپ نے ٹھیک کیا تھا لیکن را پہ آپ نے جھٹکا نہیں دیا۔ اقرا رزقنا، نا کی مد رہ گئی، یقطعون یقطعون، نا کا زبر کھچ گیا تھا آپ سے، فرقنا یہاں پر بھی مد رہ گئی تھی، الف مد، فرقنا کلکلا آپ ٹھیک کر رہی تھی لیکن وہ باقی رولز جو ہے نا وہ آپ نے اسکپ کر دیے۔ شطور شطور شطور، را کو آپ نے کھینچ دیا تھا، شطورا کر دیا تھا۔ اطہرو خطوباتی بطن، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے کس نے کیا؟ شگفتہ آپ پہلے پڑھیں پھر شازیہ آپ کی باری آئے گی۔ شگفتہ انمیوٹ کیجئے شگفتہ، چلیں چلیں شگفتہ پڑھیں۔ بسم اللہ۔ قبل ابصاری یبصرون یجعلون تجری الاجعل عدل ادخلوا ادخلنا ایدنہ۔ چلیں آپ نے بیچ میں سے سکپ کر دیا الفاظ۔ شازیہ آپ بھی پڑھیں پہلے، اسما آپ سے میں بعد میں سنتی ہوں، شازیہ نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ قابلو سے پڑھیں۔ قبل أبصار يبصرون سبحان يجعلون تجري العجل أجرهم بس شاباش، عدل۔ بس 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 شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ آپ نے کلکلا بھی اچھے سے کیا اور باقی رولز کو بھی مد نظر رکھا ہے، ویری گڈ جی۔ آگے کس نے؟ اسما نے کیا تھا ہینڈ ریز، اسما، اسما نام سے تھی کوئی سسٹر؟ عدل، جی ہیلو، جی جی السلام پڑھیں، علیکم۔ وعلیکم السلام، پڑھیں۔ عدل ادخلوا ادعوا لنا ایدناہ۔ بس اصل میں دال آپ کی جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، آپ دال کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ تا کی طرح مجھے لگ رہی ہے جی۔ ویوو نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ پڑھیں ذرا، میں پھر اسما آپ کو بتاتی ہوں۔ ویوو والے نمبر سے ہیں، نام سے، موبائل نام سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے جی، آپ ان میوٹ کریں اپنا مائک۔ چلیں جی، ان کو ہو سکتا ہے ان میوٹ نہیں کرنا آ رہا۔ ہاں جی میں آپ کو بتاتی ہوں اسما، آپ نے جی نزت جی جی پڑھیں۔
آخری لائن السلام پڑھیں. علیکم. جی وعلیکم السلام. آخری لائن پڑھیں عادلون والی. عدل عدل ادخلوا ادعوا لنا ایدنہ. بس شاباش. آئی ید نا پہ کیا ہے نزت؟ نا پہ کون سا رول ہے؟ خبر ہے کیا ایدنہ. نہیں، آئی ید نا جو ہے اس پہ کون سا رول ہے؟ یہ اس پہ فتح ہے. ہاں فتح تو ہے، تو ساتھ میں کیا ہے؟ ساتھ اب میں ابھی میں نے شروع سے چلے ریوائز تھوڑی کیا سارا. کمزور جی ہے، تجویز تھوڑی سی ویک ہے. اوکے، چلے میوٹ کر لیجئے، میوٹ کیجئے اپنا مائک، میوٹ کیجئے. یہاں پر میں شروع جب کیا تو مد اصلی آپ کو بتائیے، الف خالی کے سے پہلے جب زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا نا. تو یہاں آپ نے الف مدہ کو سکپ کر دیا نا، صرف زبر پڑھی ہے، مد نہیں کیا اس کو. تو اس مد میں اگر ہم کمی کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. مد اصلی میں اگر ہم نے کمی کی تو ہم نے قرآن پاک کا حرف کم کر دیا، جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن نازل فرمایا ہے ہم نے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے. اگر ہم کمی کریں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی، تو حرام غلطی کرنے پر ہم گناہ گار ہوتے ہیں. اس لیے تجوید کا یہ کورس کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ مد اصلی جو ہے ان میں کمی نہیں کرنی. الف مد، واو مد، یا مد، ان کی پہچان بھی کریں اور ان کی ادائیگی کو بھی آپ پراپر 2 حرکت جتنا ادا کیا کریں. تو اس لائن کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں. سسٹر اسما کا دال جو ہے اس کی مجھے آواز ایگزیکٹ نہیں لگ رہی تھی. عدلن، ان کا عطلن اس طرح آواز آ رہی تھی. اسما آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا. عدلن ادخلو ادعو لنا ایدناہ، تو نا کو ہم نے مد کرنا ہے، ایدناہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے. جہاں مد ہو رہی ہے وہاں مد کرنی ہے، جہاں جو کلکلا ہو رہا ہے وہاں کلکلا کرنا ہے، جہاں زیر زبر پیش ہے سمپل اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا پلیز. اچھا جی، اب آگے جو ہے ہماری ہے سورہ العلق، تو اس کو میں پڑھوں گی، دھیان سے سنیے گا. یہاں پر کلکلا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، جتنے رول ہم پڑھ چکے ہیں نا اس صورت میں آپ نے، چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا ہوم ورک ہے یہ سورہ العلق. اس میں آپ کا کلکلا بھی ہوگا، اس کے علاوہ جتنے باقی رول ہم نے پڑھے ہیں آپ نے غور کرنی ہے کون کون سا رول اس پہ ہو رہا ہے. آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے اپنے پارے میں سے، قرآن پاک میں سے جس سے بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے نیچے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اس لفظ کو جس پہ کوئی رول ہو رہا ہے، اور رول کو آپ نے مینشن کرنا ہے اپنے پارے پہ کہ یہاں پر کون سا رول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نشان لگانے کے بعد پھر آپ نے اپنی اس کی تیاری کرنی ہے، تیاری کر کے اپنی ریکارڈنگ کرنی ہے، ریکارڈنگ کر کے آپ نے خود سننی ہے کھول کے صورت سامنے رکھ کے. تو ریکارڈنگ سننی ہے، پھر غلطیاں اپنی نکالنی ہے، دوبارہ سے ریکارڈ کرنا ہے. اصلاح کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کی اب کوئی غلطی نہیں لگ رہی، آپ کو نظر آ رہی، پھر آپ نے ریکارڈنگ شیئر کرنی ہے گروپ میں جب اوپن کیا جائے گا گروپ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ ڈیٹیل میں بتا دی ہے. بار بار مت پوچھا کریں، جو ریکارڈنگ ہے اس کو سن لیا کریں کہ میں نے کیا ہوم ورک دیا ہوا ہے، اور میں ریپیٹ بھی کرتی ہوں کہ ہوم ورک کون سا ہے. اس کے باوجود بھی میں میسج بھی کر دیتی ہوں، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بعض دفعہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا رپلائی کرنے کا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ العلق جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. آپ دھیان سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आखिरी आयत जो है ये आयत सजदा है, सजदा कर लीजिएगा लास्ट बाद में। ठीक है, तो इसमें आपने कलकला भी है, ठीक है, इसमें अलिफ मद भी है, इसमें दूसरी मद्दात जो अभी हमने पढ़ी हैं, जितने भी रूल इस सूरत में अप्लाई हो रहे होंगे ना, वो आपने अंडरलाइन करने हैं, उनको भी मद्देनजर रख के फिर आपने तिलावत करनी है। मखारिज हम कर चुके हैं, यानी अब आपका ये कोर्स कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। ठीक है, आगे सिर्फ हमने वकूफ पढ़ने हैं, रमूज़ व औकाफ जो हैं, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। तो ये यहाँ तक रूल्स थे, ये सारे रूल्स अब हमारे कंप्लीट हो गए, मखारिज को भी ज़हन में रखते हुए और बाकी रूल्स को भी ज़हन में रखते हुए, जहाँ जहाँ जो रूल हो रहा है, जहाँ मद हो रही है, कौन सी मद हो रही है, कैसे मद करनी है, किसको पुर करना है, किसको बारीक रखना है, कहाँ पर इदगाम हो रहा है, कहाँ पर गुन्ना हो रहा है, ये सारे रूल्स जो है ना आपने मद्देनजर रख के जितने भी इस सूरत में हो रहे हैं उसके साथ आपने तिलावत करनी है। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ देखें कि लफ्ज़ के आखिर में हरूफ कलकला आ रहे हैं और हमने उसको साकिन खुद करना है। ठीक है, मुतहर्रिक हरूफ हैं ये, लेकिन हम साकिन खुद करेंगे, यानी जज्म खुद लगाएंगे। तो उस सूरत में फिर हम कैसे इसको पढ़ेंगे। क़ाफ है, फिस्क, फिस्कुन को हम पढ़ेंगे फिस्क, फिस्क, पलट की आवाज आएगी। अल हक, अब यहाँ पर अल हक में काफ को पुर भी करेंगे, काफ की तशदीद भी पढ़ेंगे और काफ पे कलकला भी करेंगे। तीन रूल इस एक काफ पे हो रहे हैं, पुर भी करेंगे, तशदीद भी अदा करेंगे और कलकला भी करेंगे। अल हक शहीक़ुन, शहीक़, इख्तिलाक, सॉरी अल हक को नहीं करेंगे, अल हक शहीक़, इख्तिलाक, तो के साथ है मुहीत, लूत, कनूत, बासित, अजाब, बा पे कलकला होगा, अजाब, नसीब, कातिब, उलुल अलबाब, जीम पे है अजवाज, हरज, मुखरिज, मौज, दाल पे है आब्द, अब्द में देखें बा पे भी कलकला है क्योंकि बा साकिन है और दाल को हम साकिन कर रहे हैं, तो दोनों हरूफ कलकला वाले हैं। ठीक है, आब्द, इसको अबद नहीं बोलेंगे, आब्द, दोनों जगहों पे बा और दाल पे कलकला हो रहा है। मौलूद, हमीद, वलद। ठीक है, चले जी, कलकला की प्रैक्टिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द,
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہاں قاف اور دال پہ کلکلا تھا، اس کے علاوہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے مد اصلی ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے خوب اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ پریکٹس آپ کی اپنی ہے. سورہ علق کی پریکٹس کر کے پھر آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے اپنی ریکارڈنگ، جب گروپ اوپن کر دیا جائے گا. فرائیڈے کو کیا جائے یا سنڈے کی صبح کو کیا جائے، جب بھی کیا جائے گا آپ نے اس وقت سنانی ہے. پھر اس کے بعد میں سن کے آپ کو فیڈ بیک انشاءاللہ دے دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعارفة بمعانیہ والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے جو سوالوں کے جواب تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس. ہینڈ ریز کیا ہوا ہے غزالہ نے. جی میم یہ